السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی اور روزے کا تعلق۔ تقوی کے یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھنا کچھ دشواری نہیں کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ، قیام لیل اور تلاوت قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی اور نسخہ مشکل ہی سے ہو سکتا تھا، اور اس نسخے کے استعمال کے لیے رمضان المبارک ہی سب سے زیادہ موزوں مہینہ تھا۔ روزہ اور قیام لیل میں تلاوت قرآن دونوں کو رمضان کے مہینے میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس تقوی کے حصول کا راستہ ہمارے لیے کھول دیا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے شام تک اپنے جسم کے جائز مطالبات تک کو، بھوک پیاس جیسے مطالبات تک کو پورا کرنے سے اللہ کی رضا کی خاطر رک جاتے ہیں، اور اس کے اجر و انعام کی خاطر اپنی جائز خواہشات بھی قربان کر دیتے ہیں۔ روزے میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے ہم رک جاتے ہیں۔ نہ کھانا حرام ہے نہ پینا، لیکن روزے میں ہم ان بالکل بنیادی ضروریات کو بھی اطاعت رب کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جن کو پورا کرنا دوسرے اوقات میں نہ صرف جائز بلکہ فرض ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یہ قوتیں پیدا کرتے ہیں کہ ہر اس چیز سے رک جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، خواہ اس کے لیے ہماری ضرورت اور خواہش کتنی ہی شدید ہو اور وہ ہمیں کتنی ہی صحیح اور جائز نظر آئے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیں، روزے کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے۔ نفس اور پیٹ کی گہرائی میں اٹھنے والی بھوک پیاس اور جنسی خواہش کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کے احساس میں شریک ہو سکتا ہے۔ ان خواہشات کو قربان کر دینے کی بھی کوئی ظاہری شکل نہیں، لہذا اس ترک خواہشات کو مادی پیمانوں سے نہیں ناپا تولا جا سکتا۔ روزہ تو خالص حضوری رب کے یقین ہی پر قائم ہوتا ہے، اور اسی کو راست کرتا ہے، اس کی یہی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے، جہاں بھی ہو وہ موجود ہے، دو ہو تو تیسرا وہ ہے، اور اکیلے ہوں تو دوسرا وہ ہے۔ وہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے وہ ایمان، ہر وقت رب کے سامنے ہونے پر ایمان، جو روزہ کا اصل ثمر ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا جا گیا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ تقوی اسی ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اسی ایمان سے غذا حاصل کرتا ہے، اسی پر استوار ہوتا ہے اور اسی سے پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کر کے جو تقوی پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے وہ اس سے بہت عظیم شے ہے۔ یہ وہ تقوی ہے جس سے ہم بحیثیت فرد کے اور بحیثیت جماعت کے رمضان میں نازل ہونے والے قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ روزے رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے روزے رکھتے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، مگر ایک قدم بھی اس راہ پر نہیں اٹھاتے جس راہ پر رمضان کے روزے اور تلاوت قرآن انہیں چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اعمال صالحہ میں سب سے اہم عمل، فرائض میں سب سے بڑا فرض اور نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ خیر کثیر کا حامل عمل تو یہی ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر لگانے کے لیے اپنے کو تیار کریں اور عملاً کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اس فرض کو ادا کرنے کی فکر ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید، صوم رمضان اور تقوی کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میری اب تک کی گفتگو کا مقصد یہی تھا۔ ہم کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس مہینے کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس ماہ میں اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور اپنے فضل عظیم سے اپنی ہدایت کا آخری پیغام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کے حوالے کیا۔
اس ماہ میں روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ تقوی پیدا کریں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا حق ادا کرنے کی قوت اور استعداد حاصل ہو۔